السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا کی تدفین کے بعد سوئم ہو چکا تو مہمان بھی رخصت ہوئے اور گھر میں رہ گئے۔ اماں اور ہم بہن بھائی کرنے کو کچھ تھا نہیں سوائے اس کے کہ روزانہ لاؤنج میں بچھی سفید چادروں پہ بیٹھ کے گٹھلیوں پہ اصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھا جائے۔ دوست احباب میں سے کوئی نہ کوئی روزانہ آ جاتا۔ غمزدہ خاندان کے دلجوئی کے قرینوں میں سے ایک تیسرے چوتھے دن سوچا کہ ابا کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بٹوارہ ہی کر لیا جائے۔ سب ہی مرنے والوں کے ورثہ شاید کچھ دنوں بعد یوں ہی سوچتے ہیں۔ خیر جناب، الماریاں کھولی گئیں، صندوق بھی دیکھ لیا گیا، جو کچھ نکلا وہ سب نے دیکھ لیا۔ ایسے مواقع پہ چپکلش تو ہوا ہی کرتی ہے، سو ہم بہن بھائیوں کی بھی ہوئی۔ کیا کیجئے، بندہ بشر ہو اور لالچ کا آسیب نہ آن گھیرے، بھلا کیسے ممکن؟ کیا جھگڑا زمین اور گھر کی تقسیم پہ ہوا یا بینک اکاؤنٹ پہ؟ ارے صاحب، گھر اور زمین کی بات ہوتی تو کیا برا تھا، وجہ تنازع تو کچھ اور چیز بن گئی۔ یہ ایک سرخ رنگ کی ڈائری تھی جسے ہر کسی نے بہت اشتیاق سے لینے کی خواہش ظاہر کر دی۔ 1970 کے زمانے کی قدیم ڈائری، کیا کسی پوشیدہ خزانے کی کلید تھی یہ ڈائری؟ یہ سب اس زمانے کی حکایتیں ہیں جب ابھی شعور کی آنکھ میں زیادہ دم نہیں تھا۔ ایک مہم سی یاد کا سرا ملتا ہے کہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور باہر صحن میں ہولڈر، ٹین کا بکسا اور کچھ اور سامان بندہ رکھا تھا۔ ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، پھول اور مٹھائیوں کا ڈھیر تھا۔ ابا لوگوں میں گھرے بیٹھے تھے جو ان کی خوش بختی کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ ابا کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی جس میں فرمائشوں اور دعاؤں کی تفصیلات بمائے نام لکھی جا رہی تھیں۔ افضل حسین نوکری کی دعا، شاہد علی اولاد نرینہ، شفیق اختر بچے کی شادی، سکینہ بی بی کبوتروں کو دانا، تسلیب اختر مس کی ہوئی تسبیح۔ اماں بھاگ بھاگ کے مہمانوں کی توازوں میں مصروف تھی، مگر کبھی کبھی سب کی نظر سے اوجھل ہو کے اپنی نم آنکھوں کے گوشے کو دوپٹے سے پونجھ لیتی تھیں۔ ہمیں کچھ علم نہیں تھا کہ یہ سب شور و غا کس سلسلے میں ہے۔ ہم تو آتے جاتے مٹھائی کے ڈبوں سے برفی اور گلاب جامن اڑاتے اور سوچتے کہ کاش آج کا دن اتنا طویل ہو جائے کہ ہم یہ سب کچھ کھا سکیں۔ کیا کہیے، ان دنوں ہمیں مٹھائی اس قدر پسند تھی کہ بس کچھ ہی دیر میں کسی نے آواز بلند کہا، نکلنا چاہیے اب، کہیں گاڑی نہ چھوٹ جائے۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ سامان لے کر گلی کی طرف چلے جہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ابا نے باری باری سب کو ملنا شروع کیا، کسی کو گلے لگایا، کسی سے مصافحہ۔ ہماری باری آئی تو گود میں اٹھا کر بولے، دیکھو اماں کو تنگ مت کرنا، میں بہت دور جا رہا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں۔ ہم کچھ دن پہلے ہی ایک شادی میں بنی سروری دلہن کے زیورات سے کافی متاثر ہو کے گھر واپس آئے تھے، سو بنا توقف بولے، شادی میں پہننے والا ٹیکا اور نتھ۔ یہ سنتے ہی قریب کھڑے ہوئے لوگ کہکا لگا کر ہنس دیے۔ نہ جانے کس نے کہا، بٹیا تمہارے ابا بہت دور اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، اللہ انہیں خیریت سے واپس لائے۔ اس جوان عمری میں مشکل سفر کرنے کا ارادہ کر لیا اور خدا کے گھر سے بلاوا بھی آ گیا ہے۔ دیکھو پورے علاقے میں صرف انہی کا نام قرآن اندازی میں نکلا ہے۔ ہم حیرت سے سوچتے رہے کہ ابا تو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ رہتا ہے، اگر ابا کی مان لیں تو اللہ نے گھر اس جگہ کیوں بنایا جو ہم سے اتنی دور ہے اور راستہ اتنا پرخطر؟ ابا ریل گاڑی میں بیٹھ کر کراچی روانہ ہوئے اور وہاں سے بحری جہاز پہ بیٹھ کر سعودی عرب۔ 1970 میں یہ ایسے ہی تھا جیسے کالے پانی روانہ ہو جاتے۔ 2 مہینے میں ابا کا خط بھی جب اماں کو ملتا وہ اشتیاق سے کھول کے پڑھتی، کبھی مسکراتی اور کبھی آنسو پونچھتی۔ ہم گھر کے جس کونے میں بھی ہوتے بھاگتے آتے اور اس رمجھم سے کوئی سروکار نہ رکھتے ہوئے ایک ہی سوال پوچھتے، ابا نے میرا ٹیکا خریدا کہ نہیں؟ کسی بھی ہدف کا پیچھا کرنے پہ ہم اس عمر میں بھی یقین رکھتے تھے۔ اماں روتے روتے ایسے ہنس دیتی جیسے برستی بارش میں دھوپ، پھر کہتی، عمر دیکھو اور شوق نہ جانے یہ الٹ پھلٹ کہاں سے سیکھ لیتی ہے۔ اس قیام کے دوران نہ جانے ابا نے کیسے سوچا کہ اس سفر کو قلم بند کیا جائے۔ 2 مہینوں میں رونما ہونے والا ہر واقعہ، ایک ایک لمحہ درد و احساس کے جذبوں میں گندھا، بندگی و سرشار سے لبریز ایک داستان، اس داستان کی ہمراز بننے والی
وہ سرخ ڈائری تھی جو ہم نے الماری میں ابا کو سیند کر رکھتے دیکھا، اور ابا کے بعد ہم سب اس کے دعوے دار۔ ابا ڈائری میں لکھی داستان چھوڑ کر ابدی سفر کو روانہ ہو چکے تھے۔ یہ وصیت کیے بنا کہ ڈائری کا حقدار کون ہوگا۔ شاید محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کی داستان کا بٹوارا کرنا ان کے لیے مشکل رہا ہوگا۔ شاید آپ کو یہ جاننے میں دلچسپی ہو کہ واپسی پہ ابا کے سامان میں سے نگوں والا بھرا چھوٹا سا ٹیکا نکلا تھا جو ابا نے کراچی اتر کر پنڈی کی ریل گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے خریدا تھا۔ آخر وہ عجیب و غریب فرمائش پورے کیے بنا ابا گھر کیسے لوٹ سکتے تھے؟ چہیتی بیٹی سے تو ان کے دل کی ڈور بندھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔